وأحسن من قلم تركت ويني وأجمل من قلم تلد النساء. الحمد لله وقفا وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پچھلی ویڈیو کے اندر جو گزارش کی گئی تھی کہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک سلسلہ وار ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اس کا پہلا سلسلہ وہ ہو چکا. آج انشاءاللہ دوسری اس نشست کے اندر سورہ بقرہ سے ہم آگے چلیں گے. قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ جس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے، اور بقرہ کا معنی ہوتا ہے، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کو بھی سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں گائے کا تذکرہ اور گائے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. آج کی اس گفتگو کے اندر ہم اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے تو آیت نمبر 5 تک ان کو ہم مختصراً ڈسکس کریں گے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. یاد رکھیے، کل کی ویڈیو کے اندر میں نے ابتداءً یہ تعارف عرض کیا تھا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بندے کو اللہ سے ملانے والی ہے. اب ایک طرف مخلوق ہے اور ایک طرف خالق ہے، ایک طرف بندہ ہے، دوسری طرف اللہ ہے. جب بندہ کسی سے تعلق بناتا ہے تو اس کا تعارف ہونا ضروری ہے. کل کی گفتگو میں رب تعالیٰ کا تعارف جو ابتداءً رب تعالیٰ نے کروایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سارا تعارف ہم نے ذکر کر دیا، اور آخر پہ جا کے بندے کی دعائیں. اب ذرا چلیے، بندے کو اللہ سے ملانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ یہ کتاب ہے. تو رب تعالیٰ ابتداءً ہی اس کتاب کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب تمہیں مجھ سے ملا رہی ہے اس کتاب میں شک نہ کرنا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. آگے فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا متقین، ھدی للمتقین، اور اس سے آگے الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے اللہ رب العزت انسانوں کی قسمیں بیان کرتا ہے. رب یہ بتاتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں کیٹاگرائز کیا ہے، تمہاری میں نے کیٹاگریز بنائی ہیں، تمہیں میں نے تقسیم کیا ہے. اب وہ کیٹاگریز کون سی ہیں؟ پہلی کیٹاگری وہ بندے جو مومن ہیں، دوسری کیٹاگری وہ بندے جو کافر ہیں، اور تیسری کیٹاگری جو نہ مومن ہیں نہ کافر ہیں، درمیان میں لٹکے ہوئے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو 3 کیٹاگریز میں تقسیم کیا، اور کیٹاگرائز کرتے ہوئے اللہ کریم نے پہلی کیٹاگری کا ذکر کیا اور ان کی کچھ علامتیں اور نشانیاں بیان کی کہ مومن کن کو کہا جاتا ہے. جو پہلی کیٹاگری ہے، اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب، مومن بندہ دیکھنا ہو، پہچاننا ہو، اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، اس نے اللہ کو مانا ہے اور بن دیکھے مانا ہے. دنیا میں لاکھوں انسان ہیں جنہوں نے جو رب تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں پر دیکھا کسی نے نہیں. اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسی کو خدا مانیں گے جو نظر آتا ہو. تو اللہ نے کہہ دیا کہ مومن وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے دیکھنے کا مطالبہ کرے، مومن وہ ہے جو اللہ کو بن دیکھے ہی مانتا ہے. پہلی نشانی. دوسری نشانی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو رب تعالیٰ نے عبادت اس کے ذمے لگائی ہے
ان عبادات کو ادا کرتا ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ تیسری نشانی کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے اس مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے، گویا اس سے مراد زکوٰۃ آ گئی۔ اور چوتھی نشانی کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ چوتھی نشانی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ پر کتاب نازل ہوئی اور آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو بھی ماننے والے ہوں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی ایک بات کی طرف توجہ دلاتا جاؤں کہ اگر جو آپ نے ختم نبوت کا ایک مسئلہ اکثر ڈسکس ہوتا رہتا ہے، تو اس آیت کو بھی ذرا دیکھیں تو یہاں پر بھی ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ کے بعد اور رسول اللہ کی کتاب کے بعد کوئی نبی یا آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب ہوتی تو اللہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ضرور فرماتے، کیونکہ مومنین کی علامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ ضرور فرماتے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ومن بعدک، کیا محمد جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں یا آپ کے بعد کتابیں نازل ہوں گی ان پر بھی ایمان رکھتے والا ہو، لیکن چونکہ آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں تھی اس وجہ سے اللہ کریم نے من بعدک کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو مومنین کی یہ چوتھی نشانی کہ پہلی کتابیں اور جو نبی آخر الزماں کو کتاب ملی ان کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ اور پانچویں نشانی کیا فرمایا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہوں کہ ہم نے ایک مخصوص زندگی گزار کے یہاں سے قبر میں جانا ہے اور قبر سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہ پانچ نشانیاں مومنین کی بیان فرمائی گئیں۔ یؤمنون بالغیب نمبر 1، نمبر 2 یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنے والے، نمبر 3 مما رزقناہم ینفقون، جو مال ہم نے دیا اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، اور نمبر 4 رسول کریم کی کتاب یعنی قرآن مجید اور رسول پاک سے پہلے جو انبیاء کو کتابیں ملی، چاہے وہ کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، ان کو بھی ماننے والے، ان پر ایمان رکھنے والے۔ اور پانچویں نشانی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کو یقین رکھنے والے۔ اب یہ جو پانچ نشانیوں والی یہ پہلی کیٹیگری ہے جن کو مومنین کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی ان کا صلہ بھی بیان کر دیا، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ جن میں یہ پانچ نشانیاں پائی جائیں گی وہی لوگ ہدایت والے ہیں اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ دنیا میں لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، میں کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہیں، لیکن کامیاب وہی ہوگا جس کو اللہ کے قرآن نے کامیاب کہہ دیا۔ اور اللہ کے قرآن نے یہ پانچ جو ہے نا چیزوں کا معیار رکھا ہے، ان معیارات پہ جو پورا اترے گا وہی کامیاب ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کا اختتام اس امید کے ساتھ کروں گا کہ آپ انشاءاللہ ہمارے اس چینل ہمیں فالو بھی کریں گے، ہمیں لائک بھی کریں گے اور ہمیں شیئر بھی کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔